اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شب بارات شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام امت محمدیہ میں شامل ہونے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کر گنہگار امت کے لیے روتے رہے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بہت سارے خاص دن مقرر کیے کہ جن میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ انہی خاص دنوں میں سے ایک دن شب بارات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات میں ظاہر ہوتی ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کعب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ گنہگار اور بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بد نصیب لوگ کون ہیں اور یہ ایسے کون سے گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس مقدس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا، اور شب بارات سے پہلے ہمیں ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اور مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ جس کو میں اولاد عطا فرماؤں، ہے کوئی پریشان حال کہ جس کی میں پریشانی دور کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدائیں پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ہوتی ہیں اور ساری رات اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں اپنے گنہگار بندوں پر برساتا ہے اور بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی اس مقدس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات میں جن بد نصیب لوگوں کی بخشش نہیں کی جاتی، ان بد نصیبوں میں پہلا بد نصیب وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا ماننے والا۔ تو ایسے مشرک شخص کی اس رات بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا بد نصیب وہ کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، وہ حسد کرنے والا ہے اور بغض کرنے والا شخص ہے۔ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی سے حسد اور بغض رکھتا ہے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ تیسرا وہ شخص جو تکبر کرتا ہو، تکبر کرنے والے انسان کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔ بے شک تکبر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی انسان تکبر کے لائق نہیں، لہذا اس رات کے اندر تکبر کرنے والے کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ چوتھا وہ انسان جو قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی اپنے عزیز و اقارب سے رشتہ توڑنے والا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ لہذا جن لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب سے ناراضگی اختیار کی ہوئی ہے، وہ شب بارات کے آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے عزیزوں سے صلح کر لیں، کیونکہ یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ اور پانچواں وہ بد نصیب انسان کہ جس کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی، وہ والدین کا نافرمان شخص ہے۔ روایات میں
آتا ہے کہ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور چھٹا وہ انسان کہ جس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی وہ شرابی ہے۔ ساتواں انسان وہ ہے جس کی اس رات بخشش کی نہیں کی جاتی، وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا شخص ہے۔ اور آٹھویں وہ بدکار عورت ہے کہ جس کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی، وہ زانی عورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ گناہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مقدس یعنی شب رات میں بھی بخشش نہیں فرماتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شب بارات سے پہلے اگر ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور جس کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس رات کی برکت سے سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔